اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآل الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہمارا درس ترجمہ اذان، اقامت اور نماز میں ہے، یعنی ہم اذان و اقامت کا ترجمہ اور نماز کا ترجمہ اب پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر یعنی خدا از ہمیں بزرگ تر است، یعنی اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ گواہی میدہم کہ جز آفریدگار جہان خدائی نیست، یعنی کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک، محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک، محمدن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ خیر، تو اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی امیر المؤمنین ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ مثلا، یا مثلا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ مثلا، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں اور متقین کے امام ہیں اور اللہ کی حجت ہیں، حجت اللہ کہیں تو ٹھیک۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف بڑھو۔ حی علی الفلاح، فلاح و بہبود کی طرف آؤ، یعنی جس کام میں فلاح ہے، آپ کی فلاح و بہبود ہے، آؤ اس کی طرف۔ حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف، ایسے عمل کی طرف کہ جو بہترین عمل ہے ادھر بڑھو۔ قد قامت الصلاۃ، جب آپ اقامت کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، یعنی نماز قائم ہو چکی ہے۔ قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہے، لہذا آمادہ ہو جاؤ، نماز پڑھو، تیار ہو جاؤ۔ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، بزرگ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں۔ ترجمہ نماز کا ترجمہ۔ تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کون سی تکبیر ہے؟ وہ تکبیر ہے کہ جو انسان نماز شروع کرنے کے وقت کہتا ہے، یعنی نیت کے فوراً بعد کہتا ہے،
جب نیت کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیرۃ الاحرام ہے، اور اس کے بعد جیسے آپ نے پہلے پڑھا ہے بہت ساری وہ چیزیں جو آپ کے لیے اس سے پہلے جائز تھیں، حلال تھیں، اب وہ حرام ہو گئی ہیں. صحیح. مثلا آپ کے لیے کھانا پینا جائز تھا، اب حرام ہے. آپ کے لیے ہنسنا جائز تھا، اب حرام ہے. صحیح. اب نماز میں آپ نہیں ہنس سکتے، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. یا اور دیگر ادھر ادھر دیکھنا، اس سے پہلے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دی، اب آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ سیدھے اللہ کی طرف لو لگا کر اللہ کے لیے نماز کو ادا کریں گے، اور اپنی نگاہوں کو جہاں بتایا گیا ہے مستحبات بتائے گئے ہیں مثلا، لیکن چہرہ اور آپ کا بدن پورا قبلے کی طرف یعنی روبہ قبلہ ہونے چاہیے. آپ پورے روبہ قبلہ ہونے چاہیے. تو تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، اللہ عز و جل سب سے بزرگ اور سب سے بڑا ہے. الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار، اے اللہ، بس صرف اور صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک، صرف اور صرف تیری، ایاک نعبد، بس ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی ہمارے علاوہ، یعنی ہماری عبادت نہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے، یعنی نہ ہماری عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی ہے، اور مدد بھی ہم تجھ سے ہی چاہتے ہیں. یعنی صرف اور صرف بس فقط ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، وہ کن کا راستہ ہے صراط مستقیم؟ ان کا راستہ ہے. صراط الذین، ان کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تو غضبناک ہوا، مغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر، یعنی مغضوب جس پر غضب ہو، علیہم ان پر جن پر تیرا غضب ہوا، ان کا راستہ نہیں. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا راستہ کہ جو گمراہ ہیں، بلکہ ان کا راستہ، ان کے راستے پر باقی رکھ ہمیں کہ جن پر تیری نعمتیں تمام ہوئی. خیر، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل آئے گا. اور آپ ترجمے کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ یاد کریں، کیونکہ یہ اہم چیز ہے. جب آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، تو یعنی اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اس میں نماز کی اہمیت میں بھی یعنی وہی معنی کہ وہ نماز بھی آپ کی زیادہ اہمیت والی ہوگی، اور اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اور آپ کو بھی خود زیادہ لطف آئے گا، کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ لفظ ادا کر رہے ہیں اور ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں. تو اگر ہمیں اس کا پتہ ہوگا تو اس میں ہمیں لطف بھی آئے گا، اور ہماری عبادت میں بھی زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. تو لہٰذا انشاءاللہ
ترجمے کو بھی آپ جو ہے وہ غور سے سمجھیے، چاہے وہ سوروں کا ترجمہ ہو یا آنے والے اذکار کا ترجمہ ہو انشاءاللہ۔ نقتفی علی ھذا المقدار باقی غداً سیجی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔